جب ہم سے سلگ رہے ہو تو ان سے کیوں نہیں سلگ رہے ہیں؟ اور بلکہ ان سے بھی سلگ رہے ہو، تم کس سے نہیں سلگ رہے؟ تم ایسے کام کر رہے ہو ان کاموں سے وہ راضی تھوڑے ہی ہیں. اب وہ قبر سے اٹھ کے تھوڑی آئیں گے تمہارا میوزک ہٹانے کے لیے کہ ہٹاؤ رہے سے. ارے قبر سے تو غوث اعظم بھی نہیں آئیں گے، آسمان سے کوئی جبرائیل تھوڑی اتریں گے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک تم نہیں سدھرو گے اللہ تمہیں سدھارے گا نہیں، سدھرنا پڑے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ اپنی حالت خود نہ بدل لے. یہ مزار سے تھوڑی آئیں گے مقابلہ روکنے، یہ مزار سے تھوڑی آئیں گے تمہارے ہارمونیم ہٹانے، یہ مزار سے تھوڑی آئیں گے. مگر ہاں سلگنا ہی ہے. یہ جتنی دیر اوباشی آوارہ گردی ان کے ماننے والے مزاروں پہ کرتے ہیں کہیں بھی، تمہارے یہاں تو کم سے کم شیخ چلی نہیں آ رہا، مگر ہم نے مزاروں پہ ایسے ہی نہ جانے کیسے کتنے مزاروں پہ شیخ چلی جیسے بدتمیزوں کو آتے دیکھا ہے. کمیٹی بلا رہی ہے اور پورے گاؤں کو جہنم میں ڈھکیل رہی ہے اور کوئی کچھ کہنے ہی تیار نہیں ہے. شیخ چلی جو مسلمانوں کا مذاق اڑائے، شیخ چلی وہ جو جناب والا 2 فرضی بال لگا کے پوری ملت مسلمہ کا استہزاء کرے، تمسخر اڑائے، اس ظالم کو جو کلمہ بھی نہیں پڑھتا مسلمان بھی نہیں، مزاروں پہ بلا بلا کے جگ ہنسائی کا سامان بنا ڈالا. کلمہ پڑھنے والوں نے ایسے ایسے حاکم سروں پہ بیٹھیں گے کہ جینا حرام ہو جائے گا تمہارا. حضرات محترم پھر تم کہتے ہو کہ دعا مانگو مولانا صاحب، دعا مانگو، کلہاڑا خود مار رہا ہو ہاتھوں میں حضرات، اور پھر کہتے ہو دعا مانگو مولانا صاحب، دعا مانگو مولانا صاحب. سمجھ جاؤ چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی کہانی. نہ جوان بچے، نہ پہلوان بچے، نہ شہزور بچے، نہ شہنشاہ بچے، نہ سکندر بچا، نہ دارا بچا. وہ بڑی بڑی طاقتوں والے اور بڑی بڑی شکتیاں اور مہا شکتیاں قصہ پاری نہ ہو گئی، اور اتہاس کا پنہ قبرستانوں میں جا کے دیکھو نہ قبر بچی نہ نشان بچے. ایک اللہ باقی ہے اور ایک اللہ کا مذہب میرا مذہب اسلام باقی ہے. اگر کوئی باقی ہے تو میرے حبیب کا چرچا باقی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تمہیں سنبھلنا ہوگا. تمہیں سب سے بڑے عالم دین کے اگر جناب والا کوئی ہے تو مدینے والے نبی ہیں، اور مدینے والے نبی کے بعد اگر تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا عالم دھرتی کے پردے پہ کوئی ہے تو وہ جس کی آج اڑ سن کا بھی ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل البشر، دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ والا، شرف والا، عزت والا، شان والا مصطفیٰ کا یار غار، مصطفیٰ کا کیبنٹ استر کا منتری، جو زمین کے پردے پہ بھی کروٹ میں رہا اور زمین کے اندر بھی مصطفیٰ جان رحمت کے جوار میں لیٹا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی نوٹنکی نہیں مزار پہ. مصطفیٰ جان رحمت کے مزار پہ کبھی کوئی قوالی ہوتی دیکھی جناب والا؟ کسی نے کوئی بتایا کوئی میوزک بجتا ہوا دیکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے مزار پہ جناب والا کوئی ہارمونیم بجتے دیکھا؟ نہیں جناب والا. حضرت عمر فاروق اعظم جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ دین کا جھنڈا لہرا دیا تھا، ان کے مزار پہ مجھے بتاؤ کسی نے جناب والا ابلے تبلے تاشے بجائے اور کوئی خوش ہو کے آیا کہ پتا چلا جناب پورے گاؤں کے مہمان آ رہے ہیں؟ بتاؤ سیدنا عثمان غنی جنہوں نے کئی بار حضور سے جنت خریدی، ایک بار نہیں کئی بار. اوقات کیا ہے تمہاری اور ہماری؟ سیدنا عثمان غنی کو اللہ نے اتنا کس چیز پہ اتراتے ہو؟ کس چیز پہ پھٹتے ہو؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ نہ جوانی بچی موبائل کھا گئے، نہ مال بچا تکبر کھا گیا.
घमंड खा गया, हाँ, न जवानी बची, मोबाइल खा गए। मोबाइल खा गया। कैसे तिकोने हो गए देखो ये 12-15 साल के लड़के। अल्लाह ने चौकोर बनाया था, 3-3 बजे तक वो चैटिंग और वो चीटिंग कर रहे हैं रात को, चैटिंग और फिर चीटिंग। जी जी अल्लाह ने कैसा चौकोर बनाया था, मगर मोबाइल देख देख के जनाब वाला वो फहश सीन देख देख के, कुत्तों को, भेड़ियों को, जंगलियों को देख देख के जनाब वाला क्या बन गए ये। देखो इनके चेहरे देखो कैसे धस गए हैं गाल, और जनाब वाला देखो तो सही इनके चेहरे चौकोर थे। मौला ने कैसा कर्म किया था, मगर इन्होंने अपने हाथों से कुल्हाड़े मारे, तिकोने हो गए तिकोने। पुराना 70 साल का बूढ़ा अगर घूर के भी देख ले तो 2 मीटर दूर पड़े होंगे। और बातें देखो कितनी लंबी करते हैं, बातें देखो जैसे वक्त का सूरमा हो। अबे हल्की सी टाइफाइड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अल्लाह वो है जिसने एक छोटे से मच्छर से नमरूद की जान ले ली। अल्लाह वो है जिसने फिरौन को समंदर में पसीना कर डाला। अरे समंदर में पसीना आ गया तो तुम समझते हो समंदर में पसीना आ जाएगा किसी को? मगर जनाबे वाला दुनिया की सोकल्ड सुपर पावर, अपने आप को खुदा बताने वाला, देखो दोनों पहाड़ों की तरह जमा हुआ है समंदर में पानी, दरिया में पानी, बीच में खड़ा पसीना पसीना हो गया। ये अल्लाह है। अस्पतालों में जाके देख लो, 100 किलो के लोग अचानक 30 किलो के रह गए, उठा नहीं जा रहा है। हॉस्पिटल में जाके देखो, इबरत का निशान है। जनाबे वाला जाके देखो क्या हाल है। ये अल्लाह है। अल्लाह की तरफ रुजू करो, खुदावंद कुद्दूस को याद करो, रो तड़पो, हालात बहुत खराब हैं, बड़ी नाजुक पोजीशन है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। उस्मान गनी इतना पैसे वाला उस्मान गनी है कि जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म हो जाती है, वहां से हमारे उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है। 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम गिनती तुम्हारी यहाँ खत्म, मगर मेरा उस्मान शुरू। सुभान अल्लाह। यहाँ से उस्मान शुरू। इतना पैसा दुनिया के पहले सेठ हैं उस्मान गनी। सुभान अल्लाह। क्या करंट अकाउंट चल रहा है आज भी, पर्दा हुए तकरीबन 1300 साल। टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, मगर मुसलमान दुनिया का पहला सेठ है। तो पर्दा हुए लगभग 1300 साल हो गए, मगर इसके बावजूद सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। सुभान। क्या है तुम्हारे पास? किस बात पर फख्र करते हो? किस बात पर इतराते हो? कौन सी चीज है जिस पर तुम नाश करते हो? उस्मान गनी के मजार पर कोई हारमोनियम और म्यूजिक नहीं बज सकता। वो मौलाए कायनात, हैदर कर्रार, फातिह खैबर, असदुल्लाहिल गालिब, मजहरुल अजाइब वल गराइब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, मौला अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। खुदा की इज्जत की कसम, जिसकी वजह से समय की धारा को बदलना पड़ा, जिसकी वजह से टाइम का सिस्टम ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से सूरज को ठहरना पड़ गया और दोबारा वापस आना हो गया। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मौला कायनात की वजह से सूरज को असर के मकाम पे आना पड़ा। सुभान अल्लाह। सुभान या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नजफ शरीफ, नजफ अशरफ में उनका मज़ार मोहल्ला है, जाके देख लो। कोई म्यूजिक बजता हो, कोई हारमोनियम बजता हो, मुस्तफा के चौथे खलीफा हैं। अब करबला के हुसैन को देख लो। सुभान अल्लाह। वो हुसैन जिन्होंने जीना सिखा दिया, वो हुसैन खून देकर जिन्होंने पूरा दीन बचा लिया, वो हुसैन जो लहू लहू हो गया, मगर जनाबे वाला बातिल के सामने सर निवो नहीं हुआ। अल्लाह और रसूल का झंडा उठा लिया, मगर कट गया। और खुदा की कसम लहू लहू हो गया, खून खून हो गया, तर बतर हो गया, मगर उसने 6 महीने के अली असगर को दे दिया, उसने 18 साल अली अकबर को दे दिया, उसने पूरा घर बार दे दिया, सकीना की बालियां दे दी, करबला का
نقش آج بھی خدا کی قسم لرزہ بر اندام کر دیتا ہے. حسین تیری عزت کو سلام, تیری عظمت کو سلام, تیرے استقامت کو سلام. شیطانیت اور شیطان کو شکست فاش دی میرے حسین نے. راجہ تھا, راجہ ہے, شہنشاہ تھا, شہنشاہ ہے, کل بھی اور آج بھی اور آنے والے کل میں بھی. اگر کوئی شہنشاہ کا, اگر کوئی شہنشاہ ہے, اگر خدا کی قسم میدان محشر میں اگر کوئی راجہ ہے تو حسین ہے. اور جنت کے اندر بھی اگر کوئی جنتی نوجوانوں کا سردار ہے تو وہ حسین ہے. مگر جا کے دیکھ لو کربلا میں ایک میوزک بجا, ان کے مزار پہ کوئی ہارمونیم طبلہ تاشا چلا, کون ہو تم؟ سلگ رہے ہو تم شیطان کو جناب والا خوش کر کے اللہ کے جلال کو دعوت دے رہے ہو, اللہ کے قہر کو پکار رہے ہو. قہر خدا بندی کی تاب رکھتے ہو تم؟ ہے ہمت اتنی؟ جب فرعون نہ جناب والا مقابلہ کر سکا, جب نمرود نہ کر سکا, تم کر لو گے؟ کون لے گا برائی, کون لے گا برائی؟ اور ایک حدیث سنو, بلی کی گردن میں, بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ ایک حدیث سنو, میرے سچے پیغمبر جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا, جنہوں نے ہمیں خدا کی قسم, جنہوں نے ہمیں انسان بنایا, جنہوں نے ہمارے ہاتھوں میں مانوتا کا جھنڈا دیا, جب انسانیت سے سک رہی تھی, بلک رہی تھی, سہارا دیا. میرا حبیب, میرا محبوب, جس نے قبروں سے اٹھا کے زندگی کی خیرات بانٹی, وہ گنبد خضرا کا مکین جو آج بھی دنیا کو لائف بانٹتا ہے. سب پڑھتے ہیں اس کی حدیث ہے, مگر تم نہیں پڑھتے ہو. تمہیں ان چیزوں سے مطلب نہیں ہے. تمہیں جو مطلب ہے وہ تمہاری سمجھ میں آتا ہے. تمہیں ان چیزوں سے کیا مطلب؟ نبی کی حدیثیں یہودی پڑھ رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں. مصطفیٰ کی حدیثیں عیسائی پڑھ رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں. مصطفیٰ کی حدیثیں انجینئر, ڈاکٹر, ماسٹر, سائنٹسٹ پڑھ رہے ہیں. ایک حدیث کبھی نبی نے فرما دیا تھا, اے عائشہ, اگر میں چاہوں تو سونا بن کے چلے گا یہ پہاڑ. امریکہ پہنچ گئی, سائنٹسٹ اکٹھے ہو گئے, سر جوڑ کے بولے, کہتے ہیں پیغمبر اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کے چلے گا. عائشہ, سائنٹسٹوں نے کہا کمپیوٹر اٹھاؤ, مشینیں اٹھاؤ, رکھ دو اس پہاڑ کے نیچے, ہو نہ ہو اس پہاڑ کے نیچے سونے کی کان ہے, اس لیے کہ یہ محمد کی زبان ہے, یہ میرا محبوب ہے. تم کیا جانو؟ تمہیں کیا مطلب ان چیزوں سے؟ جلسہ ہو گیا, کتنے لوگ ہیں یہاں اتنی بڑی آبادی میں؟ وہی پرانی بات کریں گے, مولوی 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 پرانی بات کریں گے. ارے کون سی نئی بات کرائے گا؟ اللہ پرانا, حضور پرانے, اسلام پرانا. کون سی نئی بات کرائے گا؟ کیا چاہتا, واٹ ڈو یو وانٹ, چاہتا کیا ہے تو؟ ارے کون سی نئی بات کرائے گا؟ اسلام کی بات تو کہتا پرانی ہے, اور روزانہ روٹی کھا رہا, چاول کھا رہا ہے. کبھی بیوی سے ایک دن یہ نہیں کہا کہ روٹی پرانی ہو گئی اور یہ چاول پرانے ہو گئے, اب کچھ اور لے کے آ. روزانہ گھٹا گھٹ موڑ دیے چاول بھی اور گرم گرم روٹیاں بھی, ہپ 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 کھا رہا ہے, اور کھانے کا سلیقہ بھی نہیں ہے. کھا رہا ہے روٹی گیہوں کی اور کھا رہا چاول, ایک دن نہیں کہا کرے او اللہ کی اماں چاول بہت پرانی چیز ہو گئی, کوئی نہیں لے کے آئیے کل کو. گیہوں بہت پرانی چیز ہو گئی, کبھی نہیں کہا. چچا تاؤ بیٹھے ہوئے ہیں 80 سال کے, ایک دن نہیں بولے تائی سے, ایک دن نہیں بولے آپ اپنی بیوی سے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے پرانی ہو گئی, پرانی ہو گئی. وہاں بتاؤ کیوں نہیں کہا تم نے پرانی ہو گئی؟ اس لیے نہیں کہا کہ غذا پرانی نہیں ہوتی. غذا پرانی, ایکسٹرا مال پرانا ہو جاتا, رسگلے سے دل بھر جائے گا. چاہے 1 کروڑ روپے کا رسگلہ رکھ دو, 2 کروڑ روپے کی جناب والا 2 کروڑ روپے کے ڈرائی فروٹ رکھ دو, اب نہیں, بہت ہو گیا. لیکن روٹی اور چاول سے دل ہی نہیں بھرا.
رسگلے سے بھر گیا. 5 روپے کے چاولوں سے دل نہیں بھرا اور 5 کروڑ کے رسگلوں سے لے جاؤ لے جاؤ. کیا ہوا؟ وہ غذا ہے. غذا سے دل نہیں بھرتا, غذا پرانی نہیں ہوتی. مگر یہ لوگوں یاد رکھنا, کیا نام ہے اپنے اس گاؤں کا؟ موبتیا والو. روٹی اور چاول, گیہوں اور چاول, گیہوں اور دھان, یہ جسموں کی غذا ہے. مگر جانتے ہو, اللہ کا نام لینا, رسول اللہ کا نام لینا, قرآن پڑھنا, اذان سننا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, میرے کربلا والے کی باتیں کرنا, غوث پاک کی باتیں کرنا, غریب نواز کی باتیں کرنا, نظام الدین اولیاء کی باتیں کرنا, مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثیں پڑھنا اور حدیثیں سننا, یہ پرانا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ روحوں کی غذا ہے. روحوں کی, جسموں کی غذا اگر پرانی نہیں تو روحوں کی غذا پرانی کیسے؟ اس لیے تم نے تو یہ سوچا مولوی وہی پرانی بات کریں گے, روح بیمار ہے. توجہ ہے تمہاری؟ آگے بڑھتے ہیں حضرات. ہم یہ کہنا چاہتے تھے آپ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کون برائی لے گا, کون برائی لے گا. لینی پڑے گی. اگر بچنا ہے تو لو, نہیں بچنا ہے تو جہاں جاؤ وہاں چاہو, جہاں جاؤ وہاں جاؤ. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک شخص ہے برا. حضور فرماتے ہیں حدیث سنو پھر بعد میں سنائیں گے, حضرت موسیٰ والی بات بعد میں آئے گی, پہلے یہ حدیث سنو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو برائی کر رہا ہے, اور ایک شخص وہ ہے جو برائی سے روک نہیں رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں کے دونوں تباہی میں ہیں. نہ برائی کرنے والا بھی تباہی میں ہے, بربادی میں, اور برائی سے نہ روکنے والا بھی بربادی میں ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ برائی سے رکنے والا, برائی کرنے والا تو بربادی میں ہے, مگر برائی سے نہ روکنے والا یہ کیسے بربادی میں ہے؟ آپ پہ میرے ماں باپ قربان. تو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسے ہے میرے غلاموں کہ پانی کے ایک جہاز میں جس میں 2 منزلیں بنی ہوئی ہیں, ایک نیچے کی منزل ہے, ایک اوپر کی منزل ہے. نیچے کی منزل میں بھی لوگ بیٹھے ہیں, اوپر کی منزل میں بھی لوگ بیٹھے ہیں, اور پانی کا جہاز چلا جا رہا ہے, اسٹیمر چلا جا رہا ہے, پانی کا جہاز چلا جا رہا ہے. نیچے بھی لوگ بیٹھے ہیں, اوپر بھی لوگ بیٹھے ہیں. حضرات مصطفیٰ فرماتے ہیں نیچے والے نے اپنی منزل میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. نیچے والے نے اپنی منزل میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. جناب اوپر والے بولے ہمیں کیا لینا دینا, اپنی منزل میں تو کر رہے ہیں. سوراخ کرنے والے زیادہ ہیں, گھنٹیاں کم ہیں. بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹے بیٹھ جا, خوش رہو, بیٹھے رہو. ارے تم نبی کی باتوں میں تو دل بھی نہیں تمہارا بھرے گا ہی نہیں دل. صبح تک ایسے ہی بیٹھے رہ جاؤ گے, 2 دن بیٹھے رہ جاؤ گے. تمہیں شیطان نے پڑھا دیا کہ تبلے بجاؤ, تبلے تبلے بجاؤ بجاؤ. کتنے تبلے بجاؤ گے, کتنے تبلچی ہو جناب والا, یہ تبلے بجاؤ. تم دیکھو میں امروہہ میں رات گیا, امروہہ روڈ پہ کھمبے لگ رہے ہیں, روڈ پہ جویا سے لے کے اور امروہہ تک. دیکھا رات میں گیا, آنکھیں رو پڑی میری, یا اللہ کیا ہو رہا ہے. جویا سے راستے میں جو کھمبے ہیں ان کھمبوں پہ ڈھولکیں باندھ دی گئی ہیں. ڈھولکیں وہ مراد آباد میں ڈھولکیں بجاتے رہی ہو. ڈھولکیں نشانی آ رہی ہے کہ ڈھولکیں بجاؤ خوب. ڈھولکیں لگا دی گئی ہیں. اب کوئی کمی نہیں ہے ڈھولکوں کی, جہاں سے چاہو وہاں سے اٹھا لینا. ہر چوراہے چوراہے ڈھولک ملے گی, چوراہے چوراہے میوزک ملے گا. اور وہ میں کچھ اور بتانا نہیں چاہتا, یہ سامنے لگے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا. بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں اب بھی نہیں سدھرے تو بہت پچھتاؤ گے, بہت پچھتاؤ گے. ان کے سامنے اور کچھ نہیں بتانا چاہتا. توجہ ہے تمہاری؟ بہت پچھتاؤ گے, بہت. ہوش میں آؤ, نیچے والا سوراخ کر رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیچے والے نے سوراخ کرنا شروع کر دیا. آقا فرماتے ہیں اوپر والے کہتے ہیں ہمیں کیا مطلب, ہمیں کیا لینا دینا, نیچے والے ہی تو کر رہے ہیں. وہ کرتے رہے, انہوں نے روکا نہیں. سرکار فرماتے ہیں دونوں غرقاب ہو جائیں گے. جب سوراخ ہو جائے گا, پانی آ جائے گا, پہلے نیچے والی منزل ڈوب جائے گی اور پھر اوپر والے بھی بچ نہیں پائیں گے. نیچے والے
पहले डूबेंगे, बाद में फिर जनाब वाला ऊपर वाले भी डूब जाएंगे, मगर डूबना सबका तय हो चुका है, डूबना सबका मुकद्दर हो गया है। मत कहो कि हमारी बात खराब हो जाएगी, मत कहो कि बुराई कौन लेगा, तुम जनता से बुराई लो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। तुम जनाबे वाला अल्लाह की हिमायत से बड़ी हिमायत किसकी हो सकती है? अल्लाह से बड़ा डिफेंस किसका हो सकता है? अल्लाह से बड़ा दिफा किसका हो सकता है? तुम किस सूरमा की बात कर रहे हो? किस जनाबे वाला प्रधान और प्रधान की बातें कर रहे हो? अल्लाह है सबसे बड़ा प्रधान, अल्लाह है सबसे बड़ा कंट्रोलर, अल्लाह है सबसे बड़ा ताकत वाला, अल्लाह है शान वाला, अल्लाह है इज्जत वाला, अल्लाह है। उससे ज्यादा ताकत किसी की हो तो बताओ, उससे ज्यादा कुव्वत किसी की हो तो बताओ। क्यों डरे समाज से? ए लोगों, इंसानियत को लाओ, हैवानियत को भगाओ, मानवता को लाओ और शैतानियत को लात मारो। ये शैतान तुम्हें न यहाँ का रखेगा, ये शैतान न कब्र का रखेगा, न हशर का रखेगा। मगर मैं कसम खा के कहना चाहता हूँ मोहम्मदिया वालों, या तुम्हारे सामने के आज भी अगर कोई तुम्हारा हमदर्द है तो कोई और नहीं, मदीने वाला मुस्तफा हमदर्द है। अगर कोई गमखार है तो आमिना का लाल, अगर कोई दर्दमंद है तो आमिना का लाल। ए लोगों, अगर कोई दर्दमंद है और आज भी मुनीसों का मुखार है जो आंसू बहाता है तुम्हारे लिए, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। आ जाओ, शैतानियत के सारे रास्ते छोड़ो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और अल्लाह की तरफ आ जाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ आ जाओ। दुनिया तुम्हें मौत की तरफ बुला रही है, मुस्तफा जिंदगी की तरफ बुला रहे हैं। दुनिया मारना चाहती है, मुस्तफा जान रहमत जिलाना चाहते हैं। दुनिया ये सोचती है मारा कैसे जाए, और मुस्तफा हर वक्त ये पिए की प्लान बनाते हैं जिलाया कैसे जाए। मुस्तफा हयात बांटता है, शैतान मौत बांटता है। मौत के इस सौदागर से, मौत के इस सौदागर से इंसानियत के लुटेरे और मौत के इस सौदागर शैतान से सचेत रहना। ये मौतों का सौदागर है और मुस्तफा हयात बांटने वाला पैगंबर है, जिंदगी देने वाला पैगंबर है। तुम नबी के नक्शे कदम पे चलोगे, यकीन के साथ कहता हूं, कसम खा के कहता हूं, तुम अगर मुस्गुम्बदे खजरा के कल्चर पे चलते हो तो यहां भी जिंदा रहोगे, कब्र में जाओगे तो जिंदा, हशर में उठोगे गर्दनें लंबी, और जन्नत में जाओगे तो तुम्हारे बंगले खुदा की कसम देखने नहीं बनेंगे। सुभान अल्लाह। अरे देखते नहीं बनेंगे, ऐसे बंगले तुम्हें मिलेंगे। हजरत मोहतरम में कहना ये चाहता था इस्लाम की। ज्यादा टाइम हो रहा है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, 1 घंटा आपकी खिदमत में रहूंगा। अल्लाह आपको आबाद रखे और नस्लों का आपकी अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। हजरत मूसा अला नबीना वालैहि सलाम ने जी अल्लाह से बातें करते हैं, मेरे मुस्तफा हबीब हैं, वो कलीम हैं। सुभान अल्लाह। आज तक पेट भर के खाना हमने खाया नहीं है। सरकार अल्लाह तबारक व तआला से हमारे लिए भी इल्तिजा कर दीजिए। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अला नबीना वालैहि सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला प्यारे अल्लाह, ये कहता है कि आज तक पेट भर के खाना नहीं खाया। अल्लाह दे दे इसे, देता अल्लाह ही है। सुभान अल्लाह, देता अल्लाह है। और मदीने वाले नबी फरमाते हैं देता अल्लाह है और बांटता मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा है हमारा नबी। हमारा नबी शान देता है, इज्जत देता है, सल्तनत देता है, ताकत देता है, और जनाबे वाला जवानियों में रऊनतें देता है और घरों में बरकतें अता फरमाता है। देता अल्लाह है और बांटते मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। वो सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, हमारा नबी। अंधे शीशों में चमका, हमारा नबी। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मूसा, रोजी बहुत कम है इसके हिस्से में, अगर सारी रोजी मैंने दे दी तो बस ये चंद दिनों में खत्म हो जाएगा, रोजी खत्म हो जाएगी, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। कैसे रहेगा? हम हिकमत वाले हैं, और ज्यादा हमसे बात मत करो।
मत कहो इससे ज्यादा, बहुत कम रोजी है इसके हिस्से में। मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब वाला उस आदमी से कहा कि मेरा अल्लाह फरमाता तेरे हिस्से में रोजी बहुत कम है, जैसे मिल रही है ऐसे ही खाता रहे। वो बोला मूसा रोजी कम है, मर जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा, मगर एक दिन अच्छा खाना खाना चाहता हूँ। अल्लाह की तकदीर पे मैं राज़ी हूँ, मेरी रोज़ी ख़त्म हो जाएगी, चला जाऊंगा रहमत खुदा की तरफ, मैं तैयार हूँ इस बात के लिए, आप कहो अल्लाह ताला से। हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया मौला वो हर बात पे तैयार है, दे दे उसकी रोज़ी। अल्लाह फरमाता तेरे कहने पे मैं अपने नबियों की लाज रखता हूँ, सुभान अल्लाह। तेरे कहने पे उसकी रोज़ी दे दूंगा। एक ही दिन में सारी जिंदगी की रोजी उतार दी अल्लाह ने, सारी जिंदगी की, कि ये है टोटल रोजी, जब तक चले चला, जो चाहे वो खा। जनाबे वाला बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, सारी रोटी देख कर बहुत फैली हुई थी चारों तरफ, मगर इतनी ज़्यादा थोड़ी थी जो सालों चल जाए। तो इसने क्या काम किया, आज तक मैंने भी भर पेट के खाना नहीं खाया, न मुरगन ग़िज़ाएँ खाई, मुझे पता ही नहीं है कि बिरयानी किसे कहते हैं, मुझे पता ही नहीं है, जर्दा किसे कहते हैं, मुझे पता ही नहीं है। उस ज़माने की जो भी ग़िज़ा थी जनाबे वाला, जो सबसे अच्छी ग़िज़ा थी, अब मुझे नहीं मालूम उस ज़माने में बिरयानी अच्छी ग़िज़ा थी या नहीं थी, मैंने तो अभी सुनी है बिरयानी बिरयानी, मगर उस ज़माने में जो सबसे अच्छी ग़िज़ा थी उसने जनाबे वाला प्लान बना लिया, मैंने तो खाई नहीं है, मैं आज सबके लिए पकवा लूं, मरी तो जाऊंगा कल को, मगर खिलाऊंगा सबको, सुभान अल्लाह। जिसने नहीं खाई है सबको लाऊंगा और कहूंगा कि तुम्हें तो मिली नहीं, लो आज आके खा लो, वो तो है ही। तवज्जो है तुम्हारी? अब जनाबे वाला उसने तो देगें चढ़वा दी, देगें चढ़ रही हैं, देगें चढ़ रही हैं, और जनाब वाला और फिर चला गया। जब देगें पक गई तो चला गया और जाके चारों तरफ सबको बुला के लाया कि तूने कभी अच्छी ग़िज़ा नहीं खाई, आ मेरे पास आ। कोई झोंपड़िया में रह रहा था, कोई मड़ैया में रह रहा था, कोई जंगल में रह रहा था, सबको लाया, वो ला के सबकी दावत कर दी जनाब वाला। वो सैकड़ों लोग इकट्ठे कर लिए, सबके लिए दस्तरखान बिछा दिया, और फिर तो जनाब वाला ये खाने लगा और खिलाने लगा, और जी चमचों से कर करके खिला रहा है कि मजे से खाओ, मैं भी खाऊं, तुम भी खाओ, जो होगा हो जाएगा। तो जनाब वाला खाता रहा खाता रहा खाता रहा खाता रहा, मगर इसका तो ये मामूल बन गया, आज भी इसने देगें चढ़ा दी, कल भी चढ़ा दी, परसों भी चढ़ा दी, 4 दिन हो गए देगों पे देग चढ़ाया जा रहा, कुर्सी डाल के बैठ गया, देगों पे देग चल रही है, और वो जिन्हें बुला बुला के लाता वो टाइम पे आते, खा खा के चले जाते हैं। हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, देग पे देग चढ़ रही है जनाब वाला, 25 दिन हो गए, कई महीने हो गए, और जनाब वाला 3 महीने के बाद लगभग हजरत मूसा का फिर उधर से गुजर हुआ। हजरत मूसा को बोला अस्सलाम वालेकुम, बोले तू जिंदा है? अरे तू जिंदा है, तेरे हिस्से में इतनी रोजी कहाँ थी, तू कुर्सी पे बैठकर टांग पे टांग बैठ के देखे कैसी पक रही है। तो मुस्कुरा के बोला यही तो काम करा मैंने उस दिन से। अरे मूसा यही तो करा है हमने, और करा ही क्या है, देगा पका रहे हूं, मैं भी खा रहे हूं, खिला रहे हूं, जो होगा हो जाएगा। तेरी रोटी तो खत्म हो जानी चाहिए थी अब तक। हैरान रह गए, अल्लाह से अर्ज किया मौला ये क्या है। इरशाद फरमाया था तूने मर जाएगा, खत्म हो जाएगी रोजी, चंद दिनों में बिखर जाएगा, ये कम कम रोजी दे लेने दो मूसा ही से, तूने फरमाया था, मगर ये तो देगा पका कर बैठा है, ये तो कुर्सी पे पांव रख के बैठा है, मुस्कुरा रहा है। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा बहुत अकल वाला निकला, बहुत अकलमंद है, ये बिजनेस कर लिया है इसने हमसे, हमने रोजी दी थी इसे, पूरी जिंदगी की एक साथ दे दी थी, मगर ये बिजनेस कर बैठा हमसे। जोर से बोलो, जोर से और जोर से। ये बिजनेस कर रहा है, ये तिजारत कर रहा है हमसे। इसने गरीबों को खिलाया, इसने मिस्कीनों को खिलाया, इसने मजबूरों को खिलाया, इसने मोहताजों को खिलाया, इसने मुक़य्यदों को खिलाया, इसने महबूसों को खिलाया, इसने बेबसों को दस्तरखान पे ला के खड़ा कर लिया, जिसका कोई नहीं था वो भी आ गया। इसने जानवरों को खिलाया, मेरी बेज़बान मखलूक को खिलाया, मेरी रहमत को गवारा नहीं हुआ। जोर से बोलो, जोर से। मेरी रहमत को
گوارا نہ ہوا کہ جو میری بے زبان مخلوق کو دیا کرتا ہے، رحم کرتا ہے، میری رحمت اس پہ نہ برس ہے، جو غریبوں کا ساتھی ہو میری رحمت اس کے ساتھ نہ ہو۔ اسی لیے موسیٰ یہ روزانہ ہم سے تجارت کرتا چلا جا رہا ہے، یہ غریبوں کو کھلاتا ہم اسے عطا فرمائے جاتے ہیں، اور اس کے کھلانے میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ، رحمتیں دینے والے ہم ہیں، برکتیں دینے والے ہم ہیں، روزیاں دینے والے ہم ہیں، روزیوں کو ترقیاں اور خوشحالیاں دینے والے ہم ہیں۔ بزنس کر رہا ہے، اس کا مطلب غریبوں کو کھلانا اللہ سے بزنس ہے، یتیموں کا ہاتھ پکڑنا اللہ سے بزنس ہے۔ یہ نہیں ہے اللہ سے بزنس جو تم کرنے جا رہے ہو، یہ تو جناب والا اللہ کے جلال کو دعوت ہے۔ اگر تمہارے پاس 1 لاکھ روپے ہوتے کیا اچھا ہوتا، اگر 2 لاکھ روپے تم نے اکٹھے کر لیے ہوتے کیا اچھا ہوتا کہ پورے علاقے کے مجبوروں کو اکٹھا کرتے، محتاجوں کو اکٹھا کرتے، بے بسوں کو اکٹھا کرتے، اور جس کا مزار ہے اس مزار والے کے نام پر لنگر عام لٹا دیا جاتا، اچھے اچھے کھانے کھلائے جاتے، پورے گاؤں میں شورا ہوتا، علاقے میں شور ہوتا، مراد آباد منڈل میں گاؤں کا نام ہوتا کہ پورے علاقے کے مجبوروں، بے کسوں، بے بسوں کو کھانا کھلا کے گاؤں والوں نے چندے کر کر کے کھانا کھلا کے خون اور پسینے کی کمائی، خون اور پسینے کی کمائی غریبوں پہ لٹا دی، یتیموں پہ لٹا دی، بیواؤں پہ لٹا دی۔ یہ ایک جناب والا پوری دنیا میں نام ہوتا، یہاں نام ہوتا، قبروں میں مقام ہوتا، حشر میں عزت ہوتی، جنت میں بنگلے بنتے۔ یہ کیا کر رہے ہو جو تم کرنے جا رہے ہو؟ غریبوں کا پیسہ، یتیموں کا پیسہ کسے دینے جا رہے ہو؟ حاجی کلوا کی طرف سے 500، حاجی بدھا کی طرف سے 600۔ ارے وہ لوگوں شرم کرو، غیرت کرو۔ کل سروں پہ ہاتھ رکھے جو 10 روپے تم مولوی کے لیے خرچ نہ کر سکے، 500 کے نوٹ نکل جائیں گے تبلوں کے نام پہ، گڈیاں اڑ جائیں گی۔ اس مولوی کو 10 روپے نصیب نہ ہو جائے جو قرآن 8 سال 10 سال قرآن کی تعلیم پہ کب کرتا ہے، جو جناب حدیثیں سناتا ہے، جو قرآن جناب والا قرآن کے ترجمے کر کر کے سناتا ہے، کہیں اور وہ 10 روپے بھی اگر ملے ہیں کسی مولوی کو تو نہ جانے کتنے 10 روپے ایسے ملے کہ صبح کو بچے لے کے پھرتے رہے دکان دکان، 10 روپے ہی نہیں چلے۔ کوئی جڑا ہوا تھا، کوئی کٹا ہوا تھا، کسی کا کونا جڑا ہوا تھا، اور اب 500 روپے کلوا کی طرف سے۔ یتیم کا ہاتھ پکڑو، پورے گاؤں میں اگر کوئی یتیم ہو کسی اسکول میں داخلہ دلواؤ، حضرت کے نام پر پورے گاؤں میں تلاش کرو کون سا بوڑھا اور کون سی بڑھیا ایسی ہے جو بوڑھا اور بڑھیا اس کے نوجوان اس کے لڑکوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ ایسے بوڑھے اور بڑھیا کو اپنی مدد میں شامل کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی نام، آخرت میں بھی نام۔ اور خدا کی قسم جب ان بوڑھوں اور بڑھیوں کی طبیعتیں اچھی ہو جائیں گی اور وہ دوائی لے کے آئیں گے رات کے 12 بجے، جب انہیں ریلیف ملے گی تو خدا کی قسم وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں کریں گے، دعا تمہارے لیے ہوگی، دعا تمہارے لیے۔ تم جو کہتے ہو کبھی کبھی کہ ہاں دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنے سے دعائیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ دعائیں لینے کے یہ طریقے ہوتے ہیں۔ بہرحال بات کو آگے کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پہلے ہے کھانا کھلانا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنا وہ صفت ہے، ذرا اجازت، مجھے لگ رہا ہے کچھ ٹھنڈے سے پڑھ رہے ہو اس لیے 10 منٹ اور لینا چاہوں گا، گھنٹہ پورا ہو جائے، اللہ تم پہ جناب والا اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہمارا کام اللہ اور رسول کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اور جناب ہم یہ پہنچا رہے ہیں کہ یہ مزار والے ایک عالم دین ہی ہیں، غوث پاک عالم ہیں، غریب نواز عالم ہیں۔ ان اللہ کے ولیوں نے کیا کیا ہے جانتے ہو تم؟ ان اللہ کے ولیوں نے آندھیوں میں دین کا جھنڈا اٹھایا ہے، فتنوں میں دین بچایا ہے۔ ان اللہ کے ولیوں نے
اپنے سامنے اپنی اولادوں کے سودے کروا دیے. ان اللہ والوں نے جناب والا جانیں دے دی, مال دے دیے, اور ان اللہ والوں نے بڑی بڑی طاقتوں سے اکیلے ٹکرا گئے جناب والا, ایسے ٹکرائے. نام سنا ہے تم نے ہلاکو خان, جس نے 40 لاکھ مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کا پانی لال لال کر دیا تھا. جانتے ہو کون ٹکرایا تھا؟ یہی اللہ والے ٹکرائے تھے. حضرات محترم یزید سے کون ٹکرایا؟ اللہ والے ٹکرائے. جانتے ہو معتصم باللہ جیسے کتے سے کون ٹکرایا؟ حضرت امام احمد بن حنبل ٹکرائے, جو اللہ والے ہیں. اللہ والے دین محمدی کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے نہ جان کی فکر, نہ مال کی فکر, نہ اولاد کا ٹینشن. ٹینشن ہے تو مصطفیٰ کی عظمت اور مصطفیٰ کے جھنڈے کا ٹینشن ہے. اور اے لوگوں, اسی طریقے کی فکر ہمیں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ دین محمدی کا چراغ جلتا رہے, دین محمدی کا چراغ جلتا. کبھی کبھی تمہارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے, کبھی کبھی آتی ہے, آتی ہوگی, بالکل آتی ہوگی, اور سوبھاوک ہے کہ وہ آئے. جب بات کرے گا مولوی دین کی تو کتنے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی کہ مولوی پیسے کیوں لیتے ہیں, مولوی پیسے کیوں لیتے ہیں. کبھی کبھی تو آتی ہوگی بات جناب والا, بالکل آتی ہوگی. اور اب تو سوشل میڈیا کا وقت ہے, اب تو جناب والا یہ بات ایک طرح سے عام اور کامن ہی ہو گئی ہے. حضرات محترم بے شک مولوی پیسہ لیتا ہے, مگر کیا مولویوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا مولویوں کی ضرورتیں من جانب اللہ پوری ہو جاتی ہیں؟ مولویوں کا حال تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر بس میں ایک مولوی بیٹھ گیا اور ایک داڑھی منڈا بیٹھ گیا تو بس کا کنڈکٹر پہلے مولوی سے ہی پیسہ مانگتا ہے کہ ملا جی, کیونکہ اسے پتا پہلے ملا پتا ہو جائے گا تو بغیر داڑھی والا تو پتا ہو ہی جائے گا. حضرات پہلے حضرات کو کہیں مولوی کی کوئی خیر ہے؟ ڈاکٹر فیس کم کرنے تیار نہیں, کنڈکٹر پیسہ چھوڑنے تیار نہیں, تو یہ مولوی جیے گا کیسے؟ مولوی کھائے گا کیا؟ مولوی پیے گا کیا؟ حضرات محترم آج دیکھ لو تم, دنیا میں اور بھی بہت ساری قومیں رہتی ہیں, دنیا میں نہ جانے کتنے دھرم ہیں, ان کے لیڈر اور ان کے مذہبی گرو یعنی دھرم گرو آج پوری جنتا سروں پہ بٹھائے بیٹھی ہے. یہودی کا دھرم گرو یہودی کے سر پہ ہے, جناب والا سر پہ بٹھا رکھا ہے اپنے دھرم گرو کو. عیسائیوں نے اپنے پوپ کو سر پہ بیٹھا رکھا ہے, اور دوسرے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں, دیکھ لو نام لینے کی ضرورت کیا ہے, سر پہ بیٹھا رکھا ہے. حضرات محترم ایک تم اکیلے ایسے ہو کہ جو عالم کو معاذ اللہ برداشت نہیں کر پاتے ہو. اگر کسی مولوی کے پاس موٹر سائیکل ہو تو گھور کے دیکھتے ہو, کار ہو تو گھور کے دیکھتے ہو. مولوی بلڈنگ میں رہنے لگے تو سمجھتے ہو کہ مولوی کو بلڈنگ میں رہنے کا کیا حق ہے, کار میں گھومے تو مولوی کو کار میں رہنے کا کیا حق ہے. حضرات محترم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کی قومیں اپنے دھرم گروؤں کو اپنے سر پہ بٹھاتی ہیں. آج زمانہ انہیں اپنے سر پہ بٹھائے گھوم رہا ہے. کرسچن کو دیکھو زمانہ سر پہ بٹھائے ہوئے ہے, یہودی کو دیکھو پوری زمانے پر راج کر رہے ہیں. ایک تم ہو جناب والا, نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. وجہ کیا ہے؟ تم نے مولویوں کو اور عالموں کو پامال کر دیا اور پاؤں کے نیچے رکھ دیا, اور جناب والا نہ یہاں کے ہو اور نہ وہاں کے ہو. یہاں جناب والا یہاں بھی دیکھ تو کتنی گھٹنائیں اور درگھٹنائیں تمہارے ساتھ ہوتی ہیں. حضرات محترم وہاں بھی قبر میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم جانتے ہو. سوالوں کا جواب تو دے دے گا, مزہ اسی کا ہے جو جناب والا قبر میں سوالوں کے جواب دے دے گا, مزہ اسی کا ہے. اور جو سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو جانتے ہو قبر میں کیا ہے؟ قبر میں سانپ ہیں, قبر میں بچھو ہیں, اور قبر کے اندر جناب والا طرح طرح کے تکلیف دینے والے اللہ کی طرف سے حیوانات مقرر ہیں, اور فرشتے جن کے نورانی ہاتھوں میں گرد ہیں وہ بھی تیار ہیں, فرشتے جن کے نورانی ہاتھوں میں گرد ہیں. اب جناب والا وہاں بھی پٹ رہا ہے تو کہنے لگا ابھی دنیا سے پٹ کے آئے تھے, دنیا سے پٹ کے آئے تھے, اور اب تم یہاں بھی پیٹ رہے ہو. وہاں بھی خیر نہیں یہاں بھی خیر نہیں, ابھی وہاں پیٹے تھے اب تم آتے یہاں پیٹنے لگے. تو ہم نے جناب والا ہم نے کہا وہاں اس لیے پیٹے تھے کہ دنیا کہہ رہی تھی کہ مسلمان ہو, اس لیے پٹ رہے تھے. اب ہم تم سے پوچھ رہے ہیں ابھی پٹ کے آئے ہیں, دنیا کہہ رہی تھی کہ مسلمان ہو, اب یہاں کس لیے مار رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے مسلمان تھے ہی کہاں تم, مسلمان تھے ہی کہاں, پتا چلا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ جناب والا دنیا کے بچے, مگر یہ مزار والے دنیا کے بھی راجا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی محسوس آ گئی کیا؟
اچھا ڈرم پہ چک گیا. اللہ کمیٹی کو سلامت رکھے. میں نے کہا پتہ نہیں کیسا زلزلہ آ رہا ہے. اللہ تمہیں خوش رکھے اور آباد رکھے, اور کمیٹی والوں اللہ تعالیٰ خوب اچھا رکھے, اور تم سب کو پورے گاؤں والوں کو اللہ اچھی توفیق عطا فرمائے اور تمہارے گھروں میں برکتیں دے. یہ لوگوں جو باتیں میں نے کہی ہیں اس لیے نہیں کہ تم ان باتوں سے ناراض اور خفا ہو جاؤ. میں مانتا ہوں یہ کڑوی باتیں جناب والا جلدی ہضم نہیں ہوتی ہیں, مگر ڈاکٹر جو انجیکشن لگاتا ہے تکلیف ضرور ہوتی ہے. انجیکشن سے بہت تکلیف ہوتی ہے, اتنی تکلیف کہ بڑے بڑے سورماؤں کو دیکھا ہے کہ منہ گھما لیتے ہیں انجیکشن لگواتے ہوئے, بہت تکلیف ہوتی ہے. مگر ڈاکٹر تمہارا دشمن نہیں ہوتا ہے. وہ جناب والا انجیکشن ضرور درد ضرور ہوتا ہے, مگر پھر 2 گھنٹے کے بعد آرام مل جائے گا, 1 دن کے بعد آرام مل جائے گا. ایسے ہی میں نے اگر کوئی کڑوی بات کہی ہو, تمہارا دل ٹوٹ گیا ہو, تو معاف کر دینا مجھے. میں نے اس لیے نہیں کہا کہ تمہارے دل ٹوٹ جائے, میں نے اس لیے نہیں کہا کہ تم دوبھر ہو جاؤ, تم جناب والا درد سے کرا اٹھو. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے لوگوں حالات کے اندازے کو تم سمجھو, سمے کی دھارا کو پہچانو. حالات بہت نازک موڑ پہ ہے, کام وہ کرو جس سے مزار والا راضی ہو جائے. اب تم کہو کوئی الجھن تو نہیں ہے ابھی؟ تھوڑا اور تکلیف اگر نہ ہو تو 10 منٹ اور لے لیں تمہارے. اللہ تمہیں خوش رکھے. ہاں, دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. 1 گھنٹے کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے لاج رکھے, دونوں جہان میں خوشحالیاں نصیب فرمائیں. حضرات محترم, ہاں جب اللہ اور رسول کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو خدا کی قسم ہمت ہی نہیں پڑتی ہے اٹھنے کو. اچھی ماؤں کی, اچھی اولادوں کے یہی طریقے ہوتے ہیں. حضرات محترم, تو ہر ایک ذمہ دار ہے, ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی, اور ایک بات یہ ہو گئی کہ جس کو چاہے جان ہو نہ پہچان ہو مگر سلام کرتے رہو. اور مہمان نوازی کے بارے میں ایک جملہ اور بولنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آ رہے ہیں, بولیں. مولانا مامور صاحب, مولانا نظامی صاحب, زبیر حسانی صاحب, اور مجھے نام یاد نہیں, حضرت ہیں مولانا فاروق صاحب ہیں. خوش رہیں, سب بڑھیا. ہمارے نبی میں کوئی خوبی ایسی ہے جو نہ ہو؟ ارے کوئی خوبی ہے جو نہ ہو؟ کوئی خوبی ایسی ہے ہی نہیں جو حضور میں نہ ہو. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت محسن اہل سنت آفت جان وہابیت حضور سیدنا امام احمد رضا مچل کے فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اور یا رسول اللہ تیرے تو بس فیب تناہی سے ہیں بری, تیرے تو بس فیب تناہی سے ہیں بری, کاؤنٹ کر نہیں سکتے کتنی خوبیاں ہیں سرکار, تیرے تو بس فیبے تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے. جناب والا مصطفیٰ کے اندر خوبیوں کی ہم گنتی نہیں کر سکتے. We can't count the blessings of Allah Almighty. مصطفیٰ کے وجود میں اللہ کی قدرتوں کے جلوے تم جناب والا کاؤنٹ نہیں کر سکتے. مگر اس کے باوجود, ایک آخر جملہ, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے باوجود جس دن پہلی وحی اتری ہے میرے نبی پر غار ہرا میں, اور جب آئے ہیں حضرت جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر, کون سی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. قرآن شریف ہے, سبحان اللہ کہہ دو, اور قرآن شریف پڑھا کرو, اور قرآن شریف سیکھو, اور قرآن شریف سکھاؤ. بے شک بے شک. قرآن شریف سیکھو, قرآن شریف جو قرآن دنیا میں پڑھے گا یہ قرآن قبر میں بھی بچا لے گا اور حشر میں بھی. قبر میں کیسے بچائے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو زیادہ قرآن پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ, ایمان پہلے ہے, جو قرآن جناب والا پڑھتا ہے جو ایمان کے ساتھ, ایمان ضروری ہے, جی جی, اور ایمان نہیں ہے تو قرآن پڑھ لو, لاکھ سجدے کر لو, کوئی بینیفٹ نہیں ہے, کوئی پروفٹ نہیں ہے.
اب جناب والا قرآن ہم نے ایمان کے ساتھ پڑھ لیا اور چلے گئے، مر گئے، آنکھیں بند ہو گئیں، جناب والا رشتہ داروں نے عزیزوں نے قبر میں بند کر دیا۔ اب آ گئے عذاب کے فرشتے، عذاب کے فرشتے آئے، ادھر سے آئے، بائیں طرف سے عذاب کے فرشتے آئے، تو جناب والا قرآن شریف بائیں طرف سے آ گیا اور قرآن شریف آ کے کہنے لگا ادھر سے نہیں آپ ادھر سے آئیے۔ عذاب کے فرشتے سے کہتا ہے ادھر سے نہیں آپ ادھر سے آئیے، آپ ادھر سے آئیے۔ تو عذاب کے فرشتے، ٹارچر کرنے والے فرشتے، جناب والا گردوں والے فرشتے، مارنے والے فرشتے، جناب والا وہ ادھر سے آ گئے۔ جب وہ ادھر سے آ گئے تو قرآن شریف ادھر سے اور ادھر آ گیا، اور قرآن شریف آ کے بولا ادھر سے نہیں آپ ادھر سے آئیے، پائیں کی طرف سے آئیے۔ وہ پائیں کی طرف سے آ گئے تو پھر قرآن شریف ادھر سے آ کے بولے ادھر سے نہیں آپ ادھر سائڈ سے آئیے، سرانے سے آئیے۔ وہ جناب والا فرشتے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آتے رہے، قرآن شریف بار بار ادھر سے ادھر آتا رہا، ڈیفینس میں، حمایت میں۔ آخر کار فرشتوں نے قرآن شریف سے کہا خل سبیلی، راستہ چھوڑو ہمارا۔ ارے راستہ چھوڑو ہمارا، کیوں ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہو تم؟ قرآن شریف سے تمہارا کیا مطلب؟ قرآن شریف بولا کیسے چھوڑوں راستہ؟ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ ان اولادوں کو پڑھا لو، ان بچوں کو پڑھا لو، مصطفیٰ کا غلام بنا لو، ان مزار والوں کا غلام بنا لو۔ ارے راستہ نہیں چھوڑیں گے تمہارا۔ کہا کیوں؟ کہا دنیا میں اس نے ہماری حفاظت کی تھی، اب قبر میں ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ غور سے کہیے، ہم کریں گے حفاظت اور اس کا ڈیفینس کریں گے، پروٹیکشن دیں گے اس کو۔ اس نے دنیا میں ہمیں پروٹیکٹ دیا تھا، پروٹیکشن دیا تھا، اب ہم بچاؤ کریں گے اس کا۔ نہیں آئے سب کے فرشتے، چلے گئے، قرآن کے سامنے کہاں جائیں گے؟ حضرات محترم ایسے ہی حشر میں ہوا، ایسے ہی حشر میں کوئی کسی کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، اولاد باپ کی نہیں، باپ اولاد کا نہیں، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہے، نفسی نفسی ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے جناب والا۔ تبھی ہم نے جو قرآن پڑھا تھا اور رمضان کے روزے رکھے تھے، دونوں کے دونوں آ گئے۔ رمضان نے یہ ہاتھ پکڑ لیا ہمارا، روزوں نے یہ ہاتھ پکڑ لیا اور قرآن نے یہ ہاتھ پکڑ لیا۔ گھبرانا نہیں، آج کوئی کسی کا نہیں ہے مگر ہم تیرا ساتھ چھوڑیں گے نہیں۔ روزہ کہے گا اللہ میں شفاعت کرتا ہوں اس کے لیے، اسے معاف کر دے، اور قرآن کہے گا اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کے لیے، اسے جنت عطا فرما دے۔ رمضان کے روزے بھی سفارش کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی سفارش۔ بے شک سبحان اللہ۔ پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، کسی نے بتایا نہیں ایسا کرو۔ شیطان تو بس نئی نئی پٹی پڑھا رہا ہے، نئی نئی پٹی پڑھا رہا ہے، نئے نئے پاٹ پڑھا رہا ہے۔ شیطان کے پاٹوں کو اگنور کر دو، تاکوں میں پھینک دو اور جناب والا پیٹھوں کے پیچھے پھینک دو۔ سچے مسلمان بنو، شیطان کے غلام نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بنو۔ اس منحوس آوارہ کی تو گردن پکڑ کے مروڑ دو اور ثابت کر دو کہ آوارہ منحوس ہم تیرے نہیں، مدینے والے رسول کے غلام ہیں۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جناب والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری ہے، کانپنے لگے مصطفیٰ۔ حالانکہ مصطفیٰ شہزور، مصطفیٰ شہ سوار، مصطفیٰ بے شک بہادر، مصطفیٰ سبحان اللہ، سورما، مصطفیٰ بطل جلیل، مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ساری دنیا کے مرد ایک طرف، حضور کی مردانگی ایک طرف۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق، زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، جی سبحان اللہ، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصاحہ عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سب سرنڈر ہو لیے، بڑے بڑے شہنشاہوں نے چرنوں میں اپنے تاج رکھ دیے۔ یہ ہے مصطفیٰ، مرد مصطفیٰ، سورما مصطفیٰ، بہادر مصطفیٰ، نہ گھبرائے کبھی، نہ جھجکے کبھی، اور نہ کبھی سرنڈر ہوئے مصطفیٰ، نہ باطل سے گھبرائے مصطفیٰ۔ آندیاں چلتی رہی، چراغ جلاتے رہے مصطفیٰ۔
मुस्तफा। बेशक 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 सुभान तूफान उठते रहे, शम्मे फरोजा दीन की जनाबे वाला रोशन करते रहे मुस्तफा। तुम क्या जानो पढ़ते ही कहाँ हो, इनके करीब आते ही कहाँ हो। इसलिए वो लोगों मुस्तफा को पढ़ो, आलिमों के पास आओ, कुछ सीखो, कुरान सिखाओ। इन आलिमों से नफरत मत करो, मोहब्बत करो। आलिम जिंदा है तो बरकत का सामान मर जाए और तुम्हारे कब्रिस्तानों में दफन हो जाए। और यहाँ तो इस गांव में तो आप जैसे आलिम रहते हैं। इस गांव में तो माशाअल्लाह वहां से पढ़ के आए हैं, मिस्र से। बेशक अल्लामा नौशाद अजहरी, अल्लामा निजामुद्दीन निजामी। पूछो मैं किसी कंफ्यूजन में हूं, पूछो। आलिम जिंदा रहे, बरकत का सामान मर जाए और तुम्हारे कब्रिस्तानों में दफन हो जाए तो हुजूर फरमाते हैं एक आलिम के मान सम्मान में, इन रेस्पेक्ट टू ए आलिम, टू ए इस्लामिक स्कॉलर, टू ए सर्वेंट ऑफ होली प्रॉफिट। मुस्तफा के मान सम्मान, मुस्तफा के गुलाम के मान सम्मान में 40 कब्रों से अजाब उठा लिया जाए। बेशक बेशक मान है सम्मान है, मौलवी आया है, आलिम आया है, मेरे दीन का खादिम आया है, 40 कब्रों से टॉर्चरिंग खत्म, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अजाब उठ गया। बड़े बड़े आलिमों ने लिखा है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज आलिमों ने पुराने, कि नबी ने तो यही फरमाया 40 कब्रों से, मगर तुम समझे नहीं 40 कब्रों से क्या। हमने कहा सरकार क्या, दामन फैला लिया आका क्या। तो कहने लगे हमारे बड़े बड़े इमाम 40 कब्रों से अजाब उठ जाता। जानते हो वो 40 कब्रें किधर हैं? हमने कहा सरकार हमारी नजरों में इतनी ताकत नहीं है, आप बताइए। तो कहते हैं 40 कब्रें दाएं हैं, ओहो क्या बात 40 कब्रें बाएं हैं, आए हैं बेशक 40 कब्रें दाएं, 40 कब्रें बाएं, 40 सामने 40 पीछे, बीच में आलिम की कब्र, चारों तरफ 40 कब्रों से अजाब उठ गया। इसका मतलब एक आलिम पूरे कब्रिस्तान की बख्शिश का सामान। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नहीं समझे तुम मकाम और मनसब का, बस घूर के हो, घूर के सलाम तक नहीं कर सकता, घूर के देख रहा है। एक जन्नत ये देख, 2 लाइनें लगी हुई हैं, उधर मत देख, मेरी तरफ। मिशकात शरीफ, नबी का बयान, मुस्तफ़ा की हदीस, ये 2 लाइनें लगी हैं। ये ब्लैक लाइन है, ये व्हाइट लाइन है, ये काली है, ये सफेद है, ये जहन्नमियों की है, ये जन्नतियों की है। जन्नती लाइन में मौलाना साहब खड़े हैं, जहन्नमी लाइन में ब्लैक एज वाले खड़े हैं, जहन्नमी खड़े। तो जनाबे वाला एक मौलाना पे नजर पड़ गई एक ब्लैक वाले की, काली लिस्ट में, जो ब्लैक लिस्ट में था उस ब्लैक लिस्टर की नजर पड़ गई। जनाब वाला मौलाना साहब पे जन्नती लाइन में खड़े थे, व्हाइट लाइन में खड़े थे। तो जनाब वो बोला दूर से ही अतारिफुनी, मौलाना साहब मुझे पहचानते हो? मौलाना साहब बोले, मौलाना साहब ने चेहरा देखा, कुछ हूं हाँ कर ही रहे थे। तो उसने सोचा अगर लंबा चौड़ा तारुफ कराऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो आदेश हो जाए, लाइन आगे को बढ़ जाए, इसलिए लंबा चौड़ा तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। बस इतना कहा, मौलाना तुम मुझे पहचानते हो? मौलाना हूं हाँ कर ही रहे थे कि फौरन कहने लगा मौलाना अतई तो कबे वजूइन, ए मौलाना एक बार मैंने आपको वजू का पानी लाके दिया था, एक बार वजू का पानी लाकर दिया था। कपड़े पहनाने वाले खुश नसीब, खाना खिलाने वाले खुश नसीब, मोहब्बत से बोलने वाले खुश नसीब। ये बात सिर्फ कर रहा, एक लोटा पानी लाके दिया था मौलाना साहब वजू के लिए। आलिम दीन ने कहा बोल क्या चाहिए? कहा सरकार अगर वो वजू का पानी आज किसी काम आ जाए, आका आज इस लाइन से निकाल लो, पूरी जिंदगी की कमाई खत्म हो रही है। एक पानी अगर काम आ सके,
اس لائن سے نکال لو آقا. مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کے بولے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاتھ اٹھائے وہیں, اور ہاتھ اٹھا کر رحمت والے رحمان اور رحیم خدا کو بلایا, پکارا, کہنے لگے فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُشَفَّعُ لَهُ. حضور نے فرمایا فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُشَفَّعُ لَهُ. مولانا نے ہاتھ اٹھا کے کہا مولانا تیرے دین کا مولا, مولانا نے کہا مولا تیرے دین کا عالم جنت میں جا رہا ہے اور اس عالم کا خادم جہنم میں جا رہا ہے, فضل فرما دے, رحمت ورزا دے, بد برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. کیا بات ہے, زور سے, سبحان, ارے اور زور سے بولو میں بتیا والو, سبحان اللہ, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. جب بارش آتی ہے تو دیکھ کے برستی ہے کہ پتھریلی کہاں ہے, اول کہاں ہے, دوم کا مطلب برس رہی ہے تو برس رہی ہے. چہرے نہیں دیکھے جاتے, کلچر نہیں دیکھے جاتے, کرتے پیجامے نہیں دیکھے جاتے. جی بے اللہ کا نظام ہے یہ, توجہ ہے. جی جی, پینٹ شرٹ نہیں دیکھی جاتی, ٹائی ٹائی نہیں دیکھی جاتی, یہ جو ٹائی ڈالے پھر رہا. جی ڈاکٹر صاحب قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں ٹائی لگا کے, اور ہمارے بچے اسی کو فالو کرے پڑے. اور ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کنفیوژن ہے, سوشل میڈیا پہ بہت لوگ الٹے سیدھے بیٹھے ہیں, سب کی مت سنو. جی, سنیوں سے پوچھ کے سنو کس کو سنے اور کس کو نہ سنے, کس کو سنے اور کس کو نہ سنے, سب کو مت سنو. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, نہیں یہ پتا کہ قرآن کیا ہے, مگر قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں, روح قرآن معلوم نہیں, بس انگریزی جانتے ہیں ذرا سی کہ اللہ سے دن ہولی قرآن, اور ہمارا بچہ انگریزی بھی مر گیا, دے دی جان, بہت قابل ہے, انگریزی بولتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہیں, ادھر بھی صاف ہیں, ادھر بھی صاحب, نہ داڑھی نہ مونچھ, جی اور بس پونچھ ہی پونچھ ہے, وہ بھی سینے پہ, جی بے شک, ٹائی پڑی ہوئی ہے, داڑھی نہ مونچھ, اور ٹائی کی شکل میں پونچھ ہی پونچھ, اور وہ کیا کر رہے ہیں قرآن کی تفسیر. اور ہمارا بچہ پاگل ہوا پڑا, انگریزی جانتا ہے, انگریزی بولتا ہے. نہیں لوگوں نہیں, قرآن شریف کی تفسیر بیان کرنے کے لیے امام راضی جیسا علم چاہیے, امام غزالی جیسا تصوف, اور امام احمد رضا اعلی حضرت جیسا عشق رسول چاہیے, تب جا کے قرآن کی تفسیر. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ. ارے کیسے خاموش ہو گئے, سبحان اللہ, زور سے, سبحان, واہ ماشاء اللہ, دونوں جہان روشن فرمائے اللہ, بہت بڑھیا, تڑپ جاتے ہو نبی کے نام پر. ہم جناب والے یہ کہنا چاہتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ کون سی خوبی نہیں, مگر اس کے باوجود جب جناب والا مردوں کا مرد پہلی وہی آتی ہے, وہی آئی تو مصطفیٰ کانپ گئے, مصطفیٰ لرزہ برندام ہو گئے, مصطفیٰ جان رحمت کپ کپی طاری ہو گئی, اور کپ کپی طاری ہوئی تو میرے نبی پہلی وہی پر, توجہ چاہوں گا, بعد میں باتیں کریں گے دوسری. کپ کپی طاری ہوئی, گھر پہنچ گئے سیدھے کانپتے ہوئے حضور, جی پہلی وہی آئی ہے. آج حضرت جبرائیل امین پہلی بار وہی لے کے آئے ہیں, کانپ گئے مصطفیٰ, گھر گئے, اور اپنی پاکیزہ بیوی مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا زملونی زملونی, اے گھر والو مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. یہ حضور فرماتے ہیں چادر اڑاؤ, سرکار فرماتے چادر اڑاؤ. بیوی بھی اچھی ہونی چاہیے, جی جی, بیوی وفادار ہونی چاہیے, جی نیکوکار ہو تبھی برکت ہوتی ہے. اور اگر بیوی نیکوکار نہیں, وفادار نہیں, خیانت کرتی ہے, غدار ہے, برکت نہیں ہے. کروڑ تعویذ ٹانگ لو, تعویذ بنانے والے ملا جی کو یا تعویذ بنانے والے میاں جی کو مین گیٹ پہ لٹکا لو, تعویذ کی جگہ ملا جی کو ہی لٹکا دیا, تعویذ کی جگہ میاں کو ہی لٹکا لیا, نہیں ہوگی برکت, نہیں ہوگی,
بیوی وفادار نہیں, برکت سازگار نہیں, بیوی اچھی ہو, نیکوکار ہو, پارسا ہو, فرما بردار ہو. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا, حضور فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع, دنیا ساری کی ساری آزمائی, دنیا ساری کی ساری برتنے کی ہے. جی دنیا ساری کی ساری برتنے مائک برتو, اسپلنڈر برتو, کار لے لو, اچھی بلڈنگ بنوا لو, پرابلم نہیں ہے, حلال روزی ہے. توجہ ہے, دنیا ساری کی ساری برتنے کی ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, اور دنیا میں سب سے اچھی برتنے کی چیز نیک بیوی ہے. بے شک بے شک. نیک بیوی ایسی نہیں جو کہہ رہی ہیں ڈھکیا جا رہے ہیں اور پہنچ گئی کھیا. جی ارے یہاں ڈھکیا ادھر کھیا, ہاں ارے کہہ کے جا رہی ہیں ڈھکیا جی اور پہنچ گئی کھیا. جی بولے جا رہے ہیں رامپور اور پہنچ گئی آرام پور. یہ بیوی نہیں ہے, دھوکہ ہے. بیوی نہیں ہے, فریب ہے. بیوی نہیں ہے, ایک جناب والا ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حضور نے, جس کی وجہ سے آپ کو بھی جنت سے آؤٹ رکھا جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو بھی, یہ بھی سمجھیے, جی جی اللہ جزا, جس کی وجہ سے آپ کو بھی جنت سے آؤٹ رکھا جاتا. آپ کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے, تو میرے نبی فرماتے 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. کون کون سے سنیں؟ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ 3 لوگ کون سے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے, داخل نہیں ہوں گے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا مدمن الخمر, شراب پینے والا, نشہ کرنے والا جنت میں انٹری نہیں کرے گا. یہ جو نشیڑیے پھر رہے ہیں, یہ ٹوٹنے, یہ بدتمیز آوارے, عقل بھی گئی, مال بھی گیا, دل بھی گیا, حیا بھی گئی, شرم بھی گئی. اور ان کے لیے سب سے بڑی آفت اور کون سی ہے پتا؟ مریں گے, قبر میں رکھے جائیں گے. تم رکھ کے آؤ گے کعبے کی طرف منہ کر کے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ نشہ کرنے والے کی پہلی لعنت یہ ہے کہ جیسے ہی لوگ چلے جائیں گے قبرستان سے, اسے قبر میں اتار کے اللہ فرمائے گا سب سے پہلے فرشتوں اس کا منہ کعبے کی طرف سے ہٹاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. عقل غائب, دل غائب, مال غائب, عزت گئی, حیا گئی, شرم گئی, پیسہ گیا, دل گیا, جوانی گئی, پھر اوپر سے اللہ کی رحمت بھی گئی. اب جائے گا کہاں نشیڑیا؟ مدمن الخمر, شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور دوسرا آقا نے فرمایا والعاق لوالدیہ, اور اپنی ماں اور اپنے باپ کو ستانے والا جنت میں انٹری نہیں کرے گا. یہ جو بیوی کو آپ کہتے ہیں آپ سر پہ بیٹھ جائیے اور بیوی کو, ماں کو اپنی پیروں کے نیچے رکھتے ہیں, آپ ادھر آئیے, آپ ادھر آئیے, آپ ادھر آئیے. ابے او یاد رکھ, بیوی ہے محبت کی چیز, بیوی پھول ہے سونگو, بیوی سینے سے لگانے کی چیز ہے. مگر قسم کھا کے کہتا ہوں مزار کے پاس, بیوی اگر سینے سے لگانے کی چیز ہے, نیک بیوی اگر سینے سے لگانے کی چیز ہے, تو خدا کی قسم ماں سر پہ بیٹھانے کی چیز ہے. ماں ماں ہے, بیوی بیوی ہے, ماں سائبان ہے, ماں شفقتوں کا آسمان ہے, ماں شیلٹر ہے, ماں ایک اسکائی ہے, ماں جناب والا ایک محفوظ چھت کا نام ہے, ماں ایک رحمت ہے, ماں برکت ہے, ماں اللہ کی نعمت غیر مترقبہ ہے. ماں ماں ہے, بیوی بیوی ہے. اور تیسرا مصطفیٰ فرماتے ہیں والدیوس, اور تیسرا آدمی وہ ہے جس کی بیوی آوارہ گھومتی ہو, وہ بھی جنت میں انٹری نہیں کرے گا. جا رہی ہے ڈھکیا, پہنچ گئی کھیا. اب جناب والا پہنچی ہے وہ, مگر لٹ گیا اس کا سارا آدمی کا سب کچھ لٹ گیا, ختم ہو گیا. اس کی وجہ سے آؤٹ آف پیراڈائز, اس کی وجہ سے جنت سے باہر. لگ گئی پابندی, ہو گئے پرتیبندت, نہ ڈھولک بجا سکی نہ ڈھولکیا,
نہ हारमोनियम न तबला न ताशा, इसलिए वो लोगों खैर मनाओ, अभी जिंदा हो, चंद सांसें हैं बोनस में, अल्लाह ही अल्लाह करो, अल्लाह को भी राजी करो, हुजूर को भी, और इन मज़ार वालों को भी ना मजबूर मत करो यहाँ से मदीना जाने पे। बेशक बेशक हक बात। इनके लिए तनावें सिमटी हुई हैं, एक कदम रहता है मदीने तक। बेशक 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 जोर से कहिए, सुभान अल्लाह। इन्हें मजबूर मत करो कि ये मदीना चले जाएं, तुम्हारे गांव को छोड़ के चले जाएं। इन्हें मजबूर मत करो कि ये मक्का चले जाएं। इन्हें मजबूर मत करो कि तुम्हारा गांव छोड़ के चले जाएं, बल्कि इन्हें इसरार करके यहीं पे रखो, काम ऐसे करो जिससे ये राजी हो। बेशक सुभान अल्लाह। इशारों की जबान काफी है, पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ कर दे, बस डॉक्टर इकबाल का एक शेर सुन लो और तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ी तादाद में आए और जितने आए थे बैठे हो, मुझे बहुत मजा आ गया तुमसे बात करके। तुम्हें भी अच्छा लगा नहीं लगा? जी जी। डॉक्टर इकबाल का ये शेर सुन लो, देखो कितना अच्छा लगा। तकरीरें भी अच्छी लगती हैं, ऐसा नहीं है, जनाब वाले बच्चे भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई जरूरी है कि म्यूजिक ही बजेगा? बगैर म्यूजिक के इतनी देर बैठे नहीं बैठे? जी बेशक। बोलो जोर से। और जम के बैठे। तुम नबी पाक के गुलाम हो, आखिर तुम नबी के नाम पे नहीं बैठोगे तो टीना परवीन के सामने नाम पे बैठोगे? किसके नाम पे बैठोगे? नबी के नाम पे बैठो। टीना परवीनिया होती कौन है? जी। अरे जोर से कहो। तुम फातिमा के नाम पे बैठोगे, तुम सानिया मिर्जा के नाम पे नहीं। सानिया मिर्जा है कौन? जी। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? अरे तुम बगदाद की राबिया बसरिया के गुलाम हो। बेशक बेशक। वो आइडियल है हमारा, दुनिया की ये बेपर्दा औरतें, इनके नाम पे थोड़ी बैठोगे तुम। दुनिया के जनाबे वाला इन मर्दों के और जनाबे वाला मर्दनुमा लोगों के नाम पे थोड़ी बैठोगे। तुम बैठे हो हुजूर के नाम पे, अपने आका के नाम पे, इस कायनात की जान के नाम। बेशक सुभान। शान कायनात है वो, शान कायनात है वो, उनके लिए संसार बना। आला हजरत बोले, जमीन व जम्मत तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, दहन व दमन तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। सच्चाई ये है मवतिया वालों, क्या बने दो जहां तुम्हारे लिए। अरे जोर से बोलो यार। तुम्हारे लिए। बने दो जहां, तुम्हारे लिए। बने दो जहां, तुम्हारे लिए। मुस्तफा दूल्हा, उनके लिए जनाबे वाला बैठे हो तुम। और पूरी रात भी महफिल सजी रहेगी तो नबी के गुलाम ऐसे ही बैठे रहेंगे। बेशक बेशक हक बात। नबी के गुलाम ऐसे ही बैठे रहेंगे। ऐसे ही बैठे रहेंगे। मुस्तफा की गुलामी यही है। वो लोगों बातों को समझने की कोशिश करो, सच्चाई के रास्ते पे आओ और दीन मोहम्मदी को पहचानो। शऊर जनाबे वाला, जानबूझ के अल्लाह के कहर को मत बुलाओ, अल्लाह के जलाल को मत बुलाओ। बहुत हो गया, बहुत हो गया। आंखें खोलो, आंखें खोलो। बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता। ये आंखें यहाँ बैठी हैं, ये कान यहाँ बैठे हैं। समझ में आ रही है? इसलिए जनाबे वाला वक्त की मिजाज को पहचानो। मैं डॉक्टर इकबाल के इस शेर के साथ अपनी बात को तमाम करता हूँ। डॉक्टर इकबाल साहब फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद नबी का नाम आया तो अंगूठे चूमा करो। महबूब है वो जी, जान है वो, रूह कायनात है वो, सरवरे कायनात है वो। जनाबे वाला कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहां चीज है क्या? लोह कलम, लोह कलम पूरी तकरीर में कहीं कोई सबको दिलचानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अकुल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ूं आप भी पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुफ्ती जुबैर नईमी जो बैठे हैं, हमारे एडवोकेट बैठे हैं, चले गए कहाँ हैं? 10 मिनट इनकी तकरीर सुनो। सुना दो हजरत, सुना दो। हाँ देखो दीवानगी है। और सुन्नी आलिमों की के चैनलों को सब्सक्राइब करो। इनका नाम, इनका है नईमी एक्सप्रेस। तकरीरें सुन मिलेंगी हमारी भी, नईमी एक्सप्रेस, वो निकाल के सब्सक्राइब करो। हाशिम अंसारी है, कौन कौन से अंसारी है, कौन कौन से तुम हैं? टीटरी है, सैदरी है, और
इस्लामिक नेटवर्क है, हाशिम अंसारी नेटवर्क है, इमरान हनफी, हमारा इमरान हनफी एक्सप्रेस है, निकालो उसे एक्सप्रेस को, जी चलाओ उसे। एक्सप्रेस तो हाँ इमरान हनफी, और क्या तुम्हारा क्या नाम है, मोहम्मद इब्राहिम रजा ऑफिशियल, ये तो नोट करने वाली बात है। नईमी एक्सप्रेस है, तो इन सबको सब्सक्राइब, इमरान हनफी एक्सप्रेस है, ये तकरीर भी मिल जाएगी हैं, और बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। तो वो सुन्नियों के हैं, सुन्नियों को सरफराज, सुन्नियों को करो। आज बहावियों को देखो सोशल मीडिया पे, डेला बाद में मिल जाए, बहावी पहले मिल जाए। कारी मामूर रजा 18 साल इमामत करिए बड़ी दमंगी के साथ, क्यों? सोशल मीडिया पे ढेला बाद में मिल जाए, वहाबी पहले मिल जाए, इसलिए सुन्नियों सतर्क रहो, सचेत रहो, ईमान बचाओ। और सबको मत सुनो, सुन्नी मौलवियों से पूछ के सुनो किसे सुने और किसे ना सुने, किसे फॉलो करें किसे ना करें। सब्सक्राइब करो या फॉलो करो तो अपने सुन्नियों ही को करना, किसी और को नहीं। अल्लाह हुजूर का सदका दे, हमारी बातों को कबूल फरमा ले। कहीं कोई गलती हमसे हो गई हो, इंसान है, बेइल्म आदमी है, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। हम भी पढ़ लें, तुम भी पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती बैठे रहेंगे 10 मिनट अगर कहें तो, आधा घंटा नहीं 10 मिनट। चलो भाई इजाज़त मिल गई इनकी तरफ से, अब काम बिगड़ जाएगा।